الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو، لائے وہ بت خانہ سے صدیق کو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، زادہ آزر خلیل اللہ، عقل سے بالا خدائی ہے تیری، فہم سے برتر خدائی ہے تیری۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 ذی الحجہ 1445 ہجری کا یہ جمعہ، ابھی آپ قربانی کی ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم مختصراً اس قربانی کے سلسلے میں جو پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمونہ ہے ہمارے لیے، اور آپ کی اس قربانی میں جو درس ہے ہمارے لیے، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کی روشنی میں سورۃ النحل کی آیات ہیں، میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انشاءاللہ ہم 4 آیات کو آج سمجھیں گے اس سلسلے میں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، قانت تھے وہ، یعنی فرما بردار تھے، للہ اللہ کے فرما بردار تھے وہ، حنیفہ یکسو یکرہ، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پہلی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک ادارہ تھے، یعنی ایک امت کے جو کرنے کا کام ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ادارہ جو کام کرتا تھا وہ تنہا ایک شخص نے کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
یہ جو امہ ہے یہاں اس کے میننگ مختلف بیان کیے گئے ہیں، مختلف مفسرین کرام نے الگ الگ لکھے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں امت سے مراد لیا ہے معلم خیر، یعنی خیر سکھانے والا۔ ذرا آپ ٹھیک طرح سے سنیں گے، جمعہ کا یہ خطبہ جو آج ہم دینے جا رہے ہیں یا جو ہم سننے جا رہے ہیں، ہماری ہمیشہ ہی یہ عادت رہنی چاہیے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان اگر اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہے پھر کیا ہے؟ یہ چند گھڑیاں ہی تو ہوتی ہیں جن میں ہم نے پوری توجہ کے ساتھ کوئی بات سننی ہوتی ہے، پھر یہاں سے نکلیں گے، پھر اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ چند لمحات بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کچھ اونگتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں امت سے مراد یہاں ہے معلم خیر۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو امت سے مراد ہے وہ بہت ساری جو صفات خیر ہیں ان کا جامع ہونا، یعنی ایک شخص کے اندر، ایک شخصیت کے اندر بہت ساری صفات، اچھی صفات اندر ان کے اندر موجود تھی، اس لیے ان کو امت کہا گیا ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پوری امت کے قائم مقام تھے، اس لیے ان کو امت کہا گیا ہے، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری امت جو ان کی تھی ان سب کے برابر اپنے اجر کے علاوہ ان سب کے اجر میں بھی یہ شامل تھے، ان کا ثواب بھی انہیں ملے گا، لہذا اس اعتبار سے بھی انہیں امت کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت ہے۔ بہرحال پہلی چیز کو ہم پہلے لیں گے، معلم خیر تھے یہ۔ معلم خیر اگر آپ دیکھیں گے یہ انتہائی، ہم کہیں گے پورے قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے، جیسے پچھلی بار بھی میں نے کہا آپ کے سامنے کہ 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، 63 آیات میں، اور 69 ٹائمز 69 بار ان کا ذکر آیا ہے، لہذا یہ انتہائی اہم ہے ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھنا، جانچنا، غور و فکر اس پہ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہم سب کے لیے۔ تو پہلی چیز معلم خیر تھے، یہ خیر سکھانے والے، اور اس بات پہ اب دھیان دیں گے، ان آیات کو آپ پڑھیں گے آپ یقینی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے گے کہ ان سے بڑا معلم، ٹیچر، سکھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کس پیارے انداز سے اور کس حکمت بھرے انداز سے انہوں نے بات سکھائی ہے۔ پہلے آپ لیجئے باپ کو جب بات سکھانی تھی تو باپ کو کیسے بات سکھائی وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ ان سے کہا جو ہم پڑھ چکے، آپ نے بھی وہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سنتی ہے، جو نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کو کسی آفت سے بچا سکتے ہیں، آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں، ایسی چیزوں کو کیوں آپ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی آپ۔ اب دیکھیں کس انداز سے، پیارے انداز سے یہ پورا جو ان کی تقریر تھی، پچھلے خطبے میں آپ نے جمعہ کے وہ سنی تھی، میں نے صرف اس کو کوٹ کیا ہے اس لیے کہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے۔ گویا 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک معبود کے اندر جس کی بندگی کی جائے۔ ایک یہ کہ وہ سننے والا ہو، لیکن سننے والا کیسا، جو ہر وقت سن سکے، ہر ایک کی بات سن سکے، دن کی روشنی میں یا رات کی تاریکی میں یا جو جہاں بھی ہو، بیک وقت ہر ایک کی بات سننے کی اس کے اندر وہ صلاحیت، تو وہ معبود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو نہ دیکھ سکے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، یعنی معبود کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ ہر شخص کو ہر جگہ جہاں بھی وہ بیک وقت دیکھ سکے، جو جہاں بھی ہے،
اس کی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہو۔ پھر تیسری چیز جو ہے کہ وہ بلاؤں کو ٹال سکے اور فائدہ دینے والا ہے۔ گویا یہ تین چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو وہ سمیع ہونا چاہیے، وہ بصیر ہونا چاہیے، اور وہ قدیر ہونا چاہیے، جو قدرت رکھتا ہو آپ کی بلاؤں کو دور کرنے پر اور آپ کو انعامات سے نوازنے پر، فائدہ پہنچانے پر۔ تو بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے باپ کو یہ بات سکھائی۔ پھر انہوں نے جب ستارہ پرستوں کو، کوكب پرستوں کو بات سکھانی تھی، تو آپ جانتے ہیں کس طرح سے ستارے کی بات کہی کہ بھئی یہ تو ڈوب گیا، میں تو پسند نہیں کرتا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے ڈوبنے والا ہمارا معبود۔ چاند کی بات آ گئی، آفتاب کی بات آ گئی، یہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہ بھی جب ڈوب جاتا ہے تو بڑے ہی پیارے انداز سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں خدا جو فانی ہوں، جن کی زندگی مختصر ہو، جو فوراً ختم بھی ہو سکتے ہوں، جن کا آغاز بھی ہو انجام بھی ہو، تو یہ بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ تو جب بت پرستوں کو سمجھانا تھا، اب دیکھیں کس انداز سے سکھایا ان کو۔ جب اس مندر کے اندر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ جو بت رکھے ہوئے تھے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، یعنی بالکل عجیب قسم کے ان کو توڑا، پھر بڑے والے کے اس پر رکھا وہ جو بھی ان کے ہاتھ میں تھی، کون سا ضرب لگانے والا وہ ہتھوڑا تھا، کس قسم کا تھا، وہ ان کے سر پہ رکھا، اور کس انداز سے انہیں سمجھایا کہ بھائی اسی سے پوچھو، یہ جو بڑے والا ہے اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور عینی جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہے، کسی کے پاس ہتھیار بھی ہے تو دیکھو ذرا، تو وہ بھی اس وقت دنگ رہ گئی کہ بھائی یہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو کیا انداز تھا سکھانے کا، معلم خیر۔ اور جب ایوان سیاست میں سیاست دانوں کو سمجھانا تھا، جب حکمرانوں کو سمجھانا تھا، جب ملک کے بادشاہ کو سمجھانا تھا، تو وہاں کا انداز بھی آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا، یعنی آپ نے دیکھا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا، اس شخص کی حماقت پہ، اس شخص کی عقل پہ غور نہیں کیا، ماتم نہیں کیا آپ نے، جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بارے میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بنا پہ کہ اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی۔ تو جب جھگڑا کر رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا تھا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک راہ چلتے انسان کو پکڑ لیا جو کسی کام کے جا رہا تھا، اس کو لٹکا دو اسے، اور پھر ایک ایسے شخص کو منگوایا جسے سزائے موت، کہ جس کے لیے حکم ہوا تھا، کہا اس کو سزائے موت ملنی ہے، کہا ہاں، اس کو چھوڑ دو، جاؤ گھر کرو کام، کہا دیکھا نا میں بھی مارتا ہوں جی آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ یہاں بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ معلم تھے، بہترین معلم، آپ نے الجھنا چاہتے تھے، آپ نے دوسرا سوال کر دیا، کہا اچھا اگر ایسا ہے تو چلو دیکھو میرا رب جو ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو آپ مغرب سے نکال کر دکھاؤ ذرا، اگر آپ رب ہو دکھاؤ ذرا مغرب سے نکال کر۔ فبہت الذی کفر، مدحوط ہو کر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا، ششدر رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، بس کوئی جواب نہیں بنا۔ ایک بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے، جب وہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اس وقت ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر نمرود اس سے کہتے کہ بھائی اگر میں نہیں لا سکتا مغرب سے سورج تو تم لا کر ذرا دکھاؤ، اپنے معبود سے کہو، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، کہا کہ وہ نمرود جو تھا وہ تمہاری طرح بیوقوف نہیں تھا، کہ اگر وہ ایسی بات کہتا تو رب نکال کر دکھاتا تو سارا اس کا کام ہی بگڑ جاتا، اسے معلوم تھا کہ وہ دکھائے گا،
اور وہاں سے وہ سورج طلوع ہوگا تو سارے لوگ اسی وقت ایمان لے آئیں گے، تو اس کا سارا کھیل بگڑ جاتا۔ تو کس انداز سے اس نے اس حکمران کے آگے بھی، اس بادشاہ کے آگے بھی کس انداز سے دعوت دی، کس طرح سے خیر کی بات اسے سکھائی۔ تو یہ معلم خیر واقعتاً تھے، جو عبداللہ ابن مسعود کا ترجمہ یا تفسیر اس کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے کہ یہ معلم خیر اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کس انداز سے تربیت کر رہے تھے وہ، ان میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا ہم اپنے والد کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہاں چھوٹا بڑا نہیں ہے اس اعتبار سے، اگرچہ ان کے والد بڑے تھے لیکن حق کی بات بڑے کو بھی سمجھانی ہے، ادب کے ساتھ سمجھانی ہے، محبت کے ساتھ سمجھانی ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے بھائی یہ بزرگ ہیں ان کے سامنے کہاں حق کی بات بتائی جائے، نہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اللہ اکبر من کل کبیر، ہر بڑے سے بڑا ہے وہ، لہذا اس کی بات سب سے بڑی ہے، وہ بات پہنچانی ہے۔ بیٹے کی تربیت کے سلسلے میں کس انداز سے ہم اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، کیا تربیت تھی! اور ہم کس انداز سے تربیت کرتے ہیں؟ ہم بولتے بہت ہیں، ہم سمجھاتے بہت ہیں، لیکن پہلے کچھ سمجھتے نہیں کہ کس انداز سے سمجھایا جائے۔ مثلا چھوٹی سی ایک مثال ہے، اگر ہمارے بیٹے ہمارے بچے کے ذریعے ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ہم کتنا غصہ کرتے ہیں، ہم کتنا ڈانٹتے ہیں اسے کہ تم نے نقصان کیا، لیکن اس کی نماز چھوٹتی ہے اسے کوئی ڈانٹتا نہیں، جیسے کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، گویا ہم نے اپنے عمل سے اس کو سمجھا دیا گلاس قیمتی ہے اور نماز جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بیٹے کی کیسے تربیت کی جائے، بیوی کی کیسے تربیت کی جائے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دیکھتے ہیں آپ، ایک شہزادی ہو کر کس طرح سے بے آب و گیا اس صحرا میں رہنے کے لیے تیار ہے، اس بات پر دھیان دیجیے۔ بہرحال دوسری چیز جو یہاں ہے، قانتاً للہ، فرما بردار، ڈیووٹلی اوبیڈینٹ ٹو اللہ، دل سے پورے جذبہ شوق کے ساتھ فرما برداری کرنا اللہ کی، یہ ایک صفت تھی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر آپ دیکھیں کیا کیا کیا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری پھیرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ کبھی ایک بار بھی نہیں کہا اللہ اب اتنی اس عمر میں مجھے اولاد دی ہے، کچھ ہلکا سا امتحان، کچھ اس میں تخفیف، نو، بالکل تیار ہو گئے اور اچھی طرح سے چھری پھیرنے لگے ان کے حلق پہ۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی قربانی کرتے ہیں، کس انداز سے ہم قربانی کرتے ہیں، کیا اسی قسم کی فرمانبرداری ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ فرمانبرداری ہے؟ قربانی کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم جانور کے حلق پہ چھری پھیرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بہت سارے جانور ہیں، کیا ان کے حلق پہ ہم چھری پھیرتے ہیں؟ صرف باہر والے جانور کو ذبح کرنا یہاں مقصود نہیں، اندر والے جانور، ہمارے دل کے اندر جو جانور ہیں، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، نفرت ہے، لالچ ہے۔ لالچ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم اپنی زمین میں سے راستہ اپنے بھائی کو دینے کی بات تو دور رہی، ہم پہلے سے جو قائم راستے ہیں ان پر قبضے جماتے اور شرم میں نہیں آتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم آر محسوس نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہمارا ہے، کاغذوں میں دیکھو یہ ہمارا ہے، بھئی تمہارا تھا، اگر تمہارے باپ نے یا دادا نے یہ چھوڑا تھا تم اس کو قبضہ کر رہے ہو، تو کوئی غیرت نہیں ہے۔ اور قربانی پہ قربانی ہم کرتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے راستے، لوگوں کے لیے تنگی۔ آپ سب کو یاد ہے وہ حدیث کہ ایک شخص کی بخشش وہ جنت میں اس کو پہنچایا صرف ایک عمل نے،
ایک درخت تھا جو تکلیف دیتا تھا راہگیروں کو، جو وہاں سے راستہ چلنے والے لوگ تھے انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس نے صرف اتنا کیا، اس پیڑ کو کاٹ دیا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں راستوں میں، ہم اس انداز سے راستوں پہ قبضے بٹھاتے ہیں، چاہے کسی قسم کی لو انکروچمنٹ ہو، کبھی کبھی نیچے سے، کبھی کبھی ایریل انکروچمنٹ، ہوا میں بھی انکروچمنٹ ہم کرتے ہیں، باہر چلے آتے ہیں، اور کوئی وہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو یہ لالچ جو ہے، یہ بھی ایک جانور ہے ہمارے اندر، اس کے گلے پہ بھی چھری چلانی ہے۔ جس وقت ہم اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، صلاح سے مراد صرف نماز نہیں، ساری میری بدنی عبادتیں، و نسکی میری قربانی، قربانی سے مراد میری ساری مالی عبادتیں، جو بھی میں مالی عبادت کرتا ہوں، چاہے قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقہ ہو، مسجد کے لیے دینے کی بات ہو، مدرسے کے لیے دینے کی بات ہو، کسی یتیم بے سہارا شخص کی مدد کرنے کی بات ہو، وہ سب کس لیے ہے؟ یہ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ جو ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، پہلے بات کہی میری ساری بدنی باتیں، پھر میری ساری مالی باتیں، پھر کہا کہ اب کتنی چیزیں گنی جائیں، پھر مختصراً میرا جینا وہ میرا مرنا سب اللہ کے لیے، محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا۔ وہ اب ایک ایک چیز گننے کی ضرورت نہیں، مختصراً بتا دیا۔ ہم شام کو جب سوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم سوتے دعا کون سی سکھائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم باسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ، تیرے ہی نام سے میں سوتا ہوں، یعنی مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یہاں بھی یہ بات سکھائی کہ ہمارا جینا بھی، ہمارا سونا بھی، ہمارا جاگنا بھی، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ کہاں جاتی ہیں یہ چیزیں؟ ان باتوں پہ ہم نے دھیان دینا ہے۔ بہرحال ہم اتنے تنگ دل ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں کی جب صفائی کرتے ہیں چاہتے ہیں ہمارے گھر صاف ہوں، اور وہ گند نکال کر لوگوں کی گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دروازوں اور گیٹس کے باہر ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے گھر سے تو دور ہو گئی، اب یہ جانے اس کا کام نہیں۔ اپنی گھر کو صاف کر کے نالیوں میں ڈال دیا، نالیاں نیچے جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں، کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو، لیکن اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں۔ چھوٹا سا کام تھا کہ گند کو جمع کرنا تھا اور کہیں دور جا کر پھینکنا تھا یا جلانا تھا، اتنا ہم نہیں کرتے، پھر کتنی بڑی تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے، اور پھر کتنا گناہ اپنے سر لیتے، اس پر کتنی ناراضگی ہوگی اللہ کو۔ یہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ درخت ایک شخص نے کاٹا، کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اسے اسی بات پہ جنت دے دی۔ دوسرا شخص تکلیف پہنچاتا ہے، کسی چیز کے ذریعے پہنچائے گا، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر ایک شخص کو جنت میں پہنچایا جاتا ہے، دوسرے شخص کو کہاں پہنچایا جائے گا؟ اللہ بچائیے، ہم نے اس بات پہ دھیان دینا ہے۔ بہرحال اس کے بعد شاکرا لانعمہ، شکر گزار اللہ کی نعمتوں پہ۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو اللہ نے کہا کہ کتنا شاکر تھا، کتنا شکر گزاری کرنے والا یہ بندہ تھا، تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم بھی دیکھیں ذرا، ہم کتنے شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ زبان سے شاید ہم کہتے ہوں، اب تو زبان سے بھی کم ہی سنائی دیتا، بھائی کیا حال ہے یار، کیا حال ہے، بڑی مشکل میں ہے، یہ پریشانی ہے، الحمدللہ بہت کم سننے کو ملے گا، یہ پرابلم ہے، یہ مجبوری ہے، وہ ہے۔ کتنی شکر گزاری ہے کہ اللہ کے راستے میں دو تو میری بڑی لائبلٹیز ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی بھی صورت میں اللہ کا گھر بنانے کے لیے،
اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرو، ان کی کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے. اس وقت ہم ضربیں لگاتے ہیں کہ ہم نے تو دیا تھا، جمعہ کے دن اتنا دیا تھا، فلاں جگہ اتنا دیا تھا. 5 روپے دن کے بھی تیار نہیں ہم دینے کے لیے. 150 روپے ماہانہ جو جاتے ہیں، اگر ایک 100 روپیہ بھی کچھ لوگ دے رہے تھے، انہیں وہ بھی بند کروا دیا ہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں لائبلٹی ایشور ہے، بڑی مشکل ہے. بھائی ذرا سوچو کیا شکر گزاری ہے یہ. اللہ کے غضب سے بچو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو. ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات لکھی ہے. وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، کٹے ہوئے تھے، آنکھیں بھی نہیں تھی، بس وہ ایسے ہی رول کر کے چل رہا تھا، سمجھو ایک رولر کی طرح چل رہا تھا. اور وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا کر جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا کر. اس عالم نے اس سے پوچھا، بھائی ذرا سوچو تم کس نعمت کی بات کرتے ہو، تمہیں دیا کیا ہے اللہ نے؟ ہاتھ تمہارے کٹے، پاؤں دونوں تمہارے کٹے، تمہاری آنکھیں نہیں، کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ سے دعا کرتے ہو کہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان دی ہے؟ اس سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ صبر کرنے والا دل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ صبر کرنے والا دل ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہمارے سامنے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ عمل کرنے والا یہ اپاہج. اس اپاہج کی یہ بات ہمارے کانوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ اپاہج کہتا ہے کہ اب کیا چاہیے مجھے؟ اگر صبر کرنے والا دل مجھے ملا ہے اور ذکر کرنے والی زبان ملی ہے، اپنے گریبان میں جھانکو. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، مگر جب جہاں سے اللہ اعلان ہوتا ہے، نائب رسول کی حیثیت ہوتی ہے آپ کے امام کی، وہ اعلان کرتا ہے کہ ایک تن کو آپ نے دینی ہے. کتنی ضربیں آپ دیکھتے ہیں، یہ ناشکری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ اللہ سے بچو، اللہ کی غضب سے بچو. یہ ساری چیزیں بن کے رہتی ہیں. یہ مسجد آپ نے دیکھی بن گئی، جس نے نہیں دیا پھر کیا ہوا؟ اگلی مسجد بھی بن جائے گی، مسجد شفا بھی بن جائے گی، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی جیب سے نکلے. میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس خیر میں شریک ہو. کوئی کام ادھورا نہیں رہتا. لیکن یہ اپنی سوچ ہے کہ آپ کتنی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار ہو. یہ شکر گزاری نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ہے، یہی نہیں. آپ کا عمل بولے، آپ کا ایکشن بولے کہ آپ شکر گزار ہیں. ٹائم بہت کم ہے. یہ ان آیات میں 5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. صرف 5 چیزیں، 5 صفات. انہی 5 صفات کو آپ اپنائیے. کون سی پہلی چیز آ گئی؟ معلم خیر. آپ خیر کے معلم بنیے، ہر ایک کو سکھائیے، آپ سیدھا راستہ اور نیکی کا راستہ بتائیے. معلم بنیے خیر کے. فرما بردار بنیے، قانتاً للہ، ڈیوٹلی اوبیڈینٹ ٹو اللہ. فرما بردار بنیے، آپ کوشش کریے بننے کی. ابراہیم علیہ السلام وہاں تک تو نہیں پہنچتے، لیکن کسی درجے میں کئی حد تک، کسی حد تک. تیسری چیز حنیف، یکسو، یکرخ، ون سائیڈڈ. کوشش کیجئے، یہ تیسری صفت. اور چوتھی صفت جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہاں چوتھی صفت کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے، مشرکین میں سے نہیں، شرک سے بچنے کی کوشش. اور شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اور شکر کرنے والا نعمتوں پہ. 5 چیزیں ہیں. جب آپ یہ 5 چیزیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابراہیم کو کیا دیا؟ اجتباہ. لکھ لیا، اس کو سلیکٹ کر لیا. کس کے لیے سلیکٹ کر لیا؟
जन्नत के लिए सिलेक्ट कर लें अपने खास बंदों में। अगर आप भी खास बंदों में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी अल्लाह, ये सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं आपके लिए भी है। ये ठीक है कि उस मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी हद तक उसवा हसना इसी एतबार से कहा गया है इब्राहिम का उसवा इख्तियार करो। 5 चीजों को इख्तियार कीजिए, आपकी सिलेक्शन होगी। और पूरे यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ मैं कहता हूं कि आपकी सिलेक्शन होगी। ये 5 चीजें इख्तियार करने की आप कोशिश करें जिस हद तक आपसे हो सके, फिर सिलेक्शन होगी। वह हदाहू, फिर उसको हिदायत मिली, इला सिरातिल मुस्तकीम, सिरातिल मुस्तकीम, यानी अल्लाह ताला ने फिर उसे सिराते मुस्तकीम पे चलाया, साबित कदम रखा, उसे इधर उधर नहीं होने दिया। वह आतैनाहु फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी उसे भलाई दी। देखिए दुनिया की भलाई भी मिलती है इससे। वह इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में वो सालिहीन में से होंगे। ये सिर्फ इन बातों पे आप अमल करेंगे, सिर्फ आखिरत नहीं बनेगी बल्कि दुनिया भी बनेगी, यकीनन दुनिया भी बनेगी जब इन बातों पे आप ध्यान देंगे। यहाँ इस एतबार से हमारी दुनिया और आखिरत बनती है। ये इस एतबार से नहीं देखा जाता कि इसका बाप कैसा था, इसका खानदान कैसा है, नहीं। जो मैंने अभी एक शेर जो पढ़ा था आगाज में, काबा में पैदा करे जिंदगी को। अबू जहल खाने काबा में पैदा हुए थे, उसकी माँ तवाफ कर रही थी, तवाफ करते हुए बच्चा पैदा हुआ है। तो काबा में पैदा करे जिंदगी को, लाए वो बुतखाना से सिद्दीक को। तो सिद्दीक अकबर के वालिद जो थे बुतों की पूजा करने वाले थे, उनके घर से सिद्दीक को लाया। अहलिया लूते नबी हो काफिरा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी। ज़ौजाए फिरौन होवे ताहिरा, ताहिरा पाक बाज खातून, ज़ौजाए फिरौन हज़रत आसिया। ज़ादे आज़र खलीलुल्लाह, आज़र के हाथ से कौन पैदा हुआ? खलीलुल्लाह, बुत गर, बुत फरोश आज़र, उसके यहाँ पैदा होता है खलीलुल्लाह। अक्ल से बाला खुदाई है तेरी, फहम से बरतर खुदाई है तेरी। ये जो खाने काबा में पैदा होने की बात है, मुस्तनद हदीस से सिर्फ हकीम बिन हिजाम जो है उनके बारे में है कि वो खाने काबा में पैदा हुए थे। हज़रत अली इब्ने तालिब के बारे में भी एक कौल है, लेकिन उस पर मुत्तफिक सारे लोग नहीं हैं। लेकिन अबू जहल के बारे में भी है बहुत सारी किताबों में कि वो भी खाने काबा में पैदा हुए थे। तो इसमें ये हमारे लिए है कि खानदान को देखकर हिदायत नहीं मिलती, जन्नत नहीं मिलती। इस चीज को देखकर नहीं मिलती कि इसका बाप कैसा था, इसकी बीवी कैसी थी, इसका शौहर कैसा था, इसका भाई कैसा था। इन चीजों को देखकर किसी को हिदायत नहीं मिलती। ये 5 चीजें जो मैंने अभी आपके सामने गिनाई, ये 5 चीजें उनके अंदर थी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक तो सिलेक्ट किया और फिर हिदायत उन्हें मिली और उस रास्ते पे चलाया कि ये पहुंच गए उस मकाम पे जो बहुत बुलंद, बहुत ऊंचा मकाम है। अगर हम भी चाहते हैं कि दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिले, इन्हीं 5 चीज़ों को आप अपनाइए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रब्बुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।